معاشرے میں مساوات، مذہبی آزادی، ثقافتی تحفظ اور انصاف کی فراہمی کو بنیادی اصول قرار دیتا ہے۔ آرٹیکل 14 مساوات، آرٹیکل 15 امتیاز سے حفاظت، آرٹیکل 25-26 کی مد میں مذہبی آزادی اور آرٹیکل 29-30 کے ثقافتی و تعلیمی حقوق، یہ سب اقلیتوں کے اس آئینی مقام کی بنیادیں ہیں جس کے ذریعے انہیں اپنی شناخت، مذہبی آزادی اور ادارہ جاتی خود مختاری کا تحفظ حاصل ہے۔ عدالتیں ان حقوق کی محافظ ہیں۔ یہی عدلیہ وہ فورم ہے جہاں شہریوں کو ریاستی یا سماجی دباؤ سے بالا تر ہو کر انصاف ملتا ہے اور جہاں آئینی اقدار کو عملی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ آج کے ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے نئے نئے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سماجی پولرائزیشن، نفرت انگیز بیانیے، تعلیمی و معاشی مواقع میں عدم توازن اور بعض مواقع پر انتظامیہ کی کمزوری اور یا جانبداری، ان سب چیزوں نے مل کر عدالتوں کی ذمہ داری کو اور بھی زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں بعض عدالتی فیصلوں نے آئینی اصولوں کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ معاملات میں عوامی ذہن میں عدالتوں کے توازن اور بروقت مداخلت کے متعلق تحفظات پیدا ہوئے ہیں۔ اس صورتحال نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ آئینی ضمانتیں تبھی مؤثر ہوتی ہیں جب عدالتیں فعال، آزاد اور سماجی حساسیت سے باخبر رہیں اور جب شہریوں کے اندر اپنے بنیادی حقوق کے متعلق شعور زندہ ہو۔ سامعین کرام، ہم اس سے پہلے بار بار یہ صدا لگاتے رہے ہیں کہ آئین ہند کی تمہید اسلامی نظام قانون سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، لہٰذا ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ہم دستور کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو خود بخود اسلامی نظام عدل کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں دستور ہند کی تمہید سے حاصل ہونے والی قدروں کو اپنی اپنی زندگیوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک رہی ملک کی ترقی کی بات، تو یہ اٹل حقیقت ہے کہ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی نظام میں شفافیت اور بروقت فیصلوں کو تقویت دی جائے، اقلیتوں کے دستوری حقوق سے متعلق سماجی شعور کو بڑھایا جائے اور مشترکہ سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کیا جائے تاکہ عدالتیں بھی معاشرے کی اخلاقی پشت پناہی کے ساتھ اپنے کردار کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں۔ مستقبل کا لائحہ عمل یہی ہے کہ آئین پر اجتماعی اعتماد بحال ہو، انصاف کی فراہمی سب کے لیے قابل رسائی بنے اور اقلیتوں کے حقوق کو محض قانونی متن نہیں بلکہ زندہ سماجی ذمہ داری سمجھ کر نافذ کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل کے زیر اہتمام بنگلور کی تاریخی سرزمین سے انصاف کی فراہمی اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے اٹھنے والی یہ آواز دور تک سنی جائے گی اور اس کی بازگشت دیر تک سنائی دی جاتی رہے گی۔ میں اس اجلاس کو ممکن بنانے والے تمام منتظمین، معاونین اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔